السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین محترم، اس وقت اہل سنت و جماعت کے درمیان کافی اختلاف اور انتشار برپا ہے۔ کہیں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، صابری، گولڑوی، عطاری، وارثی، جلالی، مداری، سیفی آپس میں متصادم ہیں، تو کہیں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، صابری، گولڑوی، عطاری، وارثی، جلالی، مداری، سیفی، گتھم گتھا، کہیں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، صابری، گولڑوی، عطاری، وارثی، جلالی، مداری، سیفی آپس میں معرکہ آرائی کرتے دکھ رہے ہیں، تو کہیں چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، صابری، گولڑوی، عطاری، وارثی، جلالی، مداری، سیفی حضرات کے درمیان مکہ بازی ہو رہی ہے، تو کہیں یہ حضرات آپس میں گرما گرمی کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ مشاہدہ یہ بھی ہے کہ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، صابری، گولڑوی، عطاری، وارثی، جلالی، سیفی حضرات سبھی آپس میں لڑتے جھگڑتے، مباحثہ اور مبالغہ کرتے ہوئے اپنا قیمتی وقت ضائع کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ لہذا مذکور باتوں کو نہ ٹالتے ہوئے سنجیدگی کے ساتھ ان مسائل پر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے، اور آنن فانن کسی ایسی تدبیر کی اشد ضرورت ہے جس کے ذریعے کل اہل سنت و جماعت کے درمیان اتحاد اتفاق کی نئی صبح دیکھنے کو مل سکے۔ غور و طلب بات یہ ہے کہ کہیں دانستاً یا غیر دانستہ طور پر ہم سے کوئی چوک، کوئی تغافل تو نہیں ہو رہا، جس کی وجہ سے ہمارے ہی جماعت کے لوگ ہم سے دور ہوتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ قابل توجہ بات یہ ہے کہ آخر وہ کون سے مسائل ہیں جن کی وجہ سے اہل سنت میں دراڑ پیدا ہو رہی ہے۔ دوستو، جب تک ان مسائل کا سراغ لگا کر ان کو حل نہیں کر لیا جاتا، تب تک اہل سنت و جماعت میں اتحاد اور اتفاق پیدا نہیں ہو سکتا۔ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ بھی تھے، جنہوں نے تمام خانقاہوں کی نمائندگی کرتے ہوئے معمولات اہل سنت کو کفر اور شرک بتانے والوں سے لڑائی لڑی، سنیت کے تحفظ کو اپنا اوڑھنا بچھونا بنا لیا، اور اسی حال میں داعیے اجل کو لبیک کہا۔ لیکن دوستو، آج بعض خانقاہی حضرات اور سنی عوام کو کیا ہو گیا، جو خانوادہ اعلی حضرت رحمۃ اللہ تعالی علیہ سے بغض اور حسد کا شکار ہو گئے؟ کہیں ان کی شہرت اور مقبولیت سے تو حسد نہیں ہو گیا کہ آج رضوی حضرات دیگر سلسلے کے حضرات کی آنکھوں میں چبھ رہے ہیں؟ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، صابری، گولڑوی، عطاری، وارثی، جلالی، مداری، سیفی سبھی اسی چکر میں ہیں کہ ہمارا سلسلے کا نعرہ لگے۔ چشتی، قادری، نقشبندی، سہروردی، رضوی، اشرفی، صابری، گولڑوی، عطاری، وارثی، جلالی، مداری، سیفی سبھی کو اس غم نے کمزور کر لیا کہ ہمارا سلسلہ پاک و ہند میں قدیم ہے، اس لیے ہمارا نعرہ لگے۔ دوستو، جس دن ہم نے ان اختلافات کو نظر انداز کر کے یہ ٹھان لیا کہ تمام صحیح العقیدہ سنی، چاہے وہ چشتی ہوں، قادری ہوں، نقشبندی ہوں، سہروردی ہوں، رضوی ہوں، اشرفی ہوں، صابری ہوں، گولڑوی ہوں، عطاری ہوں، وارثی ہوں، اور جلالی، مداری، سیفی، یہ سب ہمارے ہیں، اور تمام سنی خانقاہیں اور سلسلہ کے علماء کرام اور عوام سبھی صحیح العقیدہ لوگ ہمارے ہی ہیں۔ انشاءاللہ اسی دن سے اہل سنت و جماعت کے درمیان اتحاد اور اتفاق کی فضا ہموار ہونا شروع ہو جائے گی۔ ناظرین محترم، جب کسی قوم کا عہد زوال شروع ہوتا ہے تو وہ آپسی اختلاف اور انتشار اور مخاصمت اور معاندت کا خوگر ہو جاتی ہے۔ باہمی اخوت اور محبت کی فضا کو مقدر کر کے اپنی ہی قوم کے ساتھ برسر پیکار ہو جاتی ہیں۔ ان دنوں وطن عزیز میں بھی کچھ ایسا ہی حال جماعت اہل سنت کا ہے۔ پچھلی ایک دہائی سے ہماری جماعت میں اختلاف اور انتشار کی جو تشویشناک صورت حال پیدا ہو گئی ہے،
اور اسی کا گراف جس تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے وہ ہماری اجتماعی قوت کو پارا پارا کر دینے کے لیے کافی ہے۔ پوری جماعت ٹکڑیوں اور ریوڑیوں میں ریوڑوں میں تقسیم ہوتی جا رہی ہے۔ عوام و خواص بھی جماعتی مفادات سے ناشنا ہوتے جا رہے ہیں۔ نفع عاجل اور شہرت اور خود نمائی کے چکر میں وہ کسی ایسے عمل کے لیے تیار نہیں جس میں پوری قوم کی عزت اور افتخار کا سامان ہو۔ بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، اہل سنت و جماعت کے ماضی قریب کی تاریخ پر ہی نظر ڈالیں تو ہمیں وہ روشن دور بھی نظر آتا ہے جب اتحاد اور اتفاق کا بول بالا تھا۔ ہمارے علماء اور مشائخ باہم شیر و شکر تھے، مشربی تعصبات سے بالا تر ہو کر ایک دوسرے کی عظمت اور رفعت کا اعتراف کرتے، ایک دوسرے کا ادب اور احترام بجا لاتے۔ یہ قدسی صفات شخصیتیں دینی اور مذہبی کاموں میں ایک دوسرے کے دست و بازو ہوتی۔ محبت اور مودت کی یہ پاکیزہ فضا اس لیے قائم نہیں تھی کہ اس زمانے میں مسائل پیدا نہیں ہوا کرتے تھے یا خانقاہوں، اداروں اور تنظیموں کی تعداد بہت کم تھی، بلکہ اس دور میں بڑے اہم مسائل پیدا ہوئے، فکری اور نظریاتی اختلافات بھی رونما ہوئے، خانقاہیں اور ادارے بھی قائم تھے، لیکن ان تمام چیزوں کے ساتھ ان نفوس قدسیہ کے دلوں میں خدا کا خوف موج زن تھا۔ وہ خلوص و للہیت کے پیکر بھی تھے۔ وہ ہر دم دین کی سربلندی کے لیے کوشاں رہتے۔ وہ دینی اور مذہبی مفادات کو ذاتی مفادات پر ترجیح دیتے۔ ان کا کوئی بھی عمل اپنی انا کی تسکین کے لیے نہیں ہوتا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ بڑے بڑے مسائل نہایت آسانی کے ساتھ حل ہو جاتے، کسی بھی اختلاف کو بڑھنے کا موقع نہیں مل پاتا، آپسی اتحاد اور اتفاق بہرحال باقی رہتا۔ لیکن آج کی صورتحال اس کے بالکل برعکس ہے۔ اخلاص کی جگہ انا کی ہوس نے لے لی ہے۔ ذاتی مفادات کے حصول کے لیے بڑا سے بڑا دینی و جماعتی نقصان بڑی خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کر لیا جاتا ہے۔ اختلافات کو ختم کرنے کے بجائے ایک خود غرضی طبقہ انہیں مسلسل ہوا دے رہا ہے۔ نتیجہ ہمارے سامنے ہے۔ ناظرین محترم، جماعت اہل سنت میں اختلاف اور انتشار کا جو سلسلہ تیزی کے ساتھ بڑھ رہا ہے، اس کا اہم اور بنیادی سبب یہ بھی ہے کہ ابھی تک ہماری جماعت کسی ایسے مضبوط قیادت پر متفق نہیں ہو سکی جسے مختلف فی اور متنازع مسائل میں حکم بنایا جا سکے، جس کے فیصلے پر عمل درآمد ہر دو فریق اپنے لیے لازم و ضروری سمجھتا ہو۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کی ذات مرجع عوام و خاص تھی۔ ان کا ہر حکم فیصلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ متنازع مسائل میں آپ کے فیصلے کو سبھی بسر و چشم قبول کیا کرتے تھے اور آپ کا فیصلہ آخری فیصلہ ہوتا تھا۔ افسوس کہ آپ کے وصال کے بعد جماعت کا شیرازہ اس طرح بکھرا کہ پھر کسی شخصیت کی مرجعیت پر پوری جماعت متفق نہیں ہو سکی۔ اس لیے نہیں ہوا کہ ان کے بعد جماعت میں کوئی ایسی شخصیت نہیں رہی جو مسلمانوں کے دینی قیادت کا فریضہ انجام دے سکے۔ اللہ کے فضل سے آج بھی اپنی جماعت میں ایسی شخصیتیں موجود ہیں جو جماعتی مسائل سے نمٹ کر اپنے دینی اور مذہبی فرائض بخوبی انجام دے سکتے ہیں، بلکہ اس صورتحال کا اصل سبب یہ ہے کہ اب ہمارے دلوں میں دینی مفادات کی اہمیت نہیں رہ گئی۔ ہم دین اور مذہب کے نام پر صرف اس لیے ایک پلیٹ فارم پر جمع نہیں ہو سکتے کہ اس میں ہماری بہت سارے دنیاوی مفادات کا خون ہوگا، ہماری شخصیت نمایاں نہیں ہو سکے گی اور ہم دنیاوی جاہ و جلال کے حصول سے قاصر رہ جائیں گے۔ یقیناً اس طرز فکر کی بنیاد پر جماعتی اتحاد کی راہیں مسدود ہوتی جا رہی ہیں۔ خلوص وللہیت کے فقدان نے ہماری انا کی آگ کو شعلہ جوالہ بنا دیا ہے، جس کی لپیٹ سے ہمارے دینی مفادات خاکستر ہوئے جا رہے ہیں۔ ادھر ایک دہائی کے اندر ہماری جماعت میں شدت پسندوں کا
ایک ایسا طبقہ پروان چڑھا ہے جس نے آپسی اتحاد اور اتفاق کو پارا پارا کرنے میں سب سے اہم کردار ادا کیا ہے۔ علم اور دانش اور فکر اور تدبر سے ناآشنا یہ طبقہ تحقیق اور تفتیش اور اصلاح کی سعی کے بغیر ہی کسی شخصیت کو جماعت سے خارج قرار دینے میں ذرا بھی دریغ نہیں کرتا۔ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اہل سنت کا خارجہ رجسٹرڈ ان دنوں انہی حضرات کے قبضے میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ طبقہ آئے دن اہل سنت کے کسی نہ کسی شخصیت، تنظیم اور ادارے کو جماعت کی فہرست سے خارج کرتے نظر آتے ہیں۔ ستم بالائے ستم یہ ہے کہ وہ اپنی یہ نادانیاں دوسروں کو بھی تسلیم کرانے کے در پہ رہتے ہیں، اور عدم اتفاق کی صورت ان کی سنیت بھی اس طبقے کے نزدیک مشکوک ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے صلح کلیت کا حکم لگا دینا گویا ان کے بائیں ہاتھ کا کھیل ہے۔ بائیکاٹ کی اسلامی صدا کو ان لوگوں نے مذاق بنا دیا۔ افسوس کی بات تو یہ ہے کہ اختلاف انتشار کا یہ عمل ماضی قریب کی ایک ایسی شخصیت کا نام پر انجام دیا جا رہا ہے جو برِ صغیر میں اتحاد اہل سنت کے سب سے بڑے علم بردار تھے۔ اس طبقے کی یہ سرگرمیاں جماعتی مفادات کے حق میں حد درجہ نقصان دہ ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی ان افراد کو صراط مستقیم پر گامزن فرمائے، آمین۔ ان دنوں برِ صغیر میں گمراہ اور باطل فرقوں کی سرگرمیاں عروج پر ہیں۔ سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے معتقدات و مسلمات کے خلاف باطل افکار نظریات کی اشاعت پر پوری توانائی صرف کی جا رہی ہے۔ باطل فرقے اپنے گمراہ کن نظریات کی اشاعت کے لیے جدید ذرائع ابلاغ کا استعمال بھی بڑی مہارت سے کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے نئی نسل کی تعلیم یافتہ طبقے کی اکثریت ان فرقوں کے دام فریب میں پھنستی جا رہی ہے۔ دیوبندی، وہابی، قادیانی، جماعت اسلامی، نیچری اور نہ جانے کتنے فرقے ہیں جن کا واحد نشانہ اہل سنت و جماعت ہے۔ ان فرقوں کی ساری توانائی اس جماعت حق کے خلاف صرف ہو رہی ہے۔ ایسے حالات میں ان فرقوں کی سرکوبی اور سواد اعظم اہل سنت و جماعت کے رئیس التحریر علامہ یاسین اختر مصباحی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بقول وقت کا شدید مطالبہ ہے کہ متعدد غیر منظم سنی حلقے اپنے مسائل حل کرنے اور مخالفین کا مقابلہ کرنے کے لیے خلوص دل سے کوئی ایسی تدبیر نکالیں کہ یہ ساری ندیاں نالے مل کر ایک بیکراں سمندر میں تبدیل ہو جائے، یا کم از کم دیانت دارانہ وفاقی جماعت تشکیل دے کر ایک مضبوط و مستحکم اور بلند و بالا عمارت کی بنا ڈال کر اپنے خون جگر کا نقشہ جمیل اس کے در و دیوار میں ثبت کریں، اور اس کے فروغ و بقا کی راہ میں اپنی تمام تر کوششیں صرف کر دیں۔ جس روز ایسا نقشہ سامنے آ گیا تو پھر ید اللہ علی الجماع کے بموجب قدرت کی نوازشات اور اس کی عنایات کا دروازہ اس طرح کھل جائے گا، اطراف پاک و ہند ہی نہیں بلکہ اس کی موج رحمت سے نہ جانے کتنے ملک اور کتنی قومیں نہال اور شاد کام ہو جائیں گی۔ ظاہر ہے یہ سب اس وقت ممکن ہو سکے گا جب ہماری خانقاہیں، ہمارے ادارے، ہماری تنظیمیں، ہمارے قائدین اپنے دلوں سے نفع عاجل اور شہرت اور خود نمائی کے جذبے کو نکال پھینکیں اور نہایت خلوص کے ساتھ کاروان اہل سنت کی زمامی قیادت کو اپنے ہاتھوں میں لیں۔ بنام اہل سنت ایک پلیٹ فارم پر جمع ہو کر دین کی فلاح و بہبود اور جماعتی مفادات کے لیے اپنی پوری توانائی صرف کرنے کا عہد کریں۔ آپس میں محبت اور خلوص کا ماحول پیدا کریں، ایک دوسرے کی عظمت اور رفعت کا لحاظ اور ادب اور احترام کا خیال رکھیں۔ تمام سنی ادارے اور تنظیمیں مسلک حق کی اشاعت ہی کے لیے ہیں۔ کوئی تنظیم یا ادارہ کسی دوسرے ادارے کو اگر اپنا حریف سمجھتا ہے تو یہ بڑی بھول ہے۔ ہماری جماعت کا کوئی فرد کسی غلط راستے پر جا رہا ہے تو اس کے خلاف محاذ آرائی کے بجائے اس کی اصلاح کی کوشش کی جائے۔ اصلاح مفاسد کے لیے حکمت اور تدبر کا قرآنی اصول اپنایا جائے۔ بھی معاملے عجلت اور بے جا شدت جماعتی اتحاد کے حق میں حد درجہ رساں ہیں۔ کاش امور پر تبدیل تو پھر اتحاد اتفاق کی وہی بہاریں ہمارے نظروں کو خیرہ کریں گی جن کا مطالعہ ہم اپنے اسلاف کی تاریخ میں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی
ہمارے لیے کوئی ایسی سبیل پیدا فرما دے کہ ہم اپنے گزشتہ سارے اختلافات کو بھول کر تلافی مافات کے لیے ایک پرچم تلے جمع ہو جائے۔ درد دل رکھتا ہوں آپ کے سامنے ناظرین محترم، الحمدللہ رب العالمین، ہم مسلمان ہیں۔ اللہ کریم جل جلالہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر پختہ ایمان رکھتے ہیں۔ بحیثیت مسلمان زندگی بھر ہمیں تقوی اختیار کرنے اور اللہ کریم جل جلالہ کی رسی مضبوطی سے پکڑنے اور آپس میں اختلافات نہ کرنے اور مسلمان مرنے کا حکم ہے۔ اللہ کریم جل جلالہ ارشاد فرماتا ہے، یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون واعتصموا بحبل اللہ جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تہتدون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو جیسا اس سے ڈرنے کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان، اور اللہ کی رسی مضبوط تھام لو سب مل کر، اور آپس میں پھٹ نہ جانا، اور اللہ کا احسان اپنے اوپر یاد کرو۔ جب تم میں بیر تھا اس نے تمہارے دلوں میں ملاپ کر دیا، تو اس کے فضل سے تم آپس میں بھائی ہو گئے، اور تم ایک غار دوزخ کے کنارے پر تھے، تم آپس میں بھائی ہو، تو اس نے تمہیں اس سے بچا دیا۔ اللہ تم سے یوں ہی اپنی آیتیں بیان فرماتا ہے کہ کہیں تم ہدایت پاؤ۔ ناظرین محترم، اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ نے دیگر احکام کے ساتھ ہمیں یہ حکم بھی دیا ہے کہ ہم دین اسلام کی تبلیغ، حکمت، موعظت حسنہ اور سب سے بہتر گفتگو کے طریقے کے ذریعے کریں۔ ارشاد ہوتا ہے، ادعو الی سبیل ربک بالحکمت والموعظۃ الحسنہ وجادلہم باللتی ہی احسن ان ربک هو اعلم بمن ضل عن سبیلہ وهو اعلم بالمہتدین، یعنی اپنے رب کی راہ کی طرف بلاؤ پکی تدبیر اور اچھی نصیحت سے، اور ان سے اس طریقے پر بحث کرو جو سب سے بہتر ہو۔ بے شک تمہارا رب خوب جانتا ہے جو اس کی راہ سے بہتا، اور خوب جانتا ہے راہ والوں۔ ہمارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا اور برائی سے روکنا، تاکہ دارین میں ہم فلاح پائیں۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ أُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی اور تم میں ایک گروہ ایسا ہونا چاہیے کہ بھلائی کی طرف بلائیں اور اچھی بات کا حکم دیں اور بری سے منع کریں، اور یہی لوگ مراد کو پہنچیں۔ پھر اس کے ساتھ ساتھ ایک اصول بھی عطا فرمایا کہ حق واضح ہونے کے بعد اختلاف میں نہ پڑے رہنا، ورنہ عذاب الہی کے مستحق ٹھہرو گے۔ ارشاد ہوتا ہے، وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ تَفَرَّقُوا وَاخْتَلَفُوا مِن بَعْدِ مَا جَاءَهُمُ الْبَيِّنَاتُ وَأُولَٰئِكَ لَهُمْ عَذَابٌ عَظِيمٌ، یعنی اور ان جیسے نہ ہونا جو آپس میں پھٹ گئے اور ان میں پھوٹ پڑ گئی بعد اس کے کہ روشن نشانیاں انہیں آ چکی تھی، ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ سیدی اعلیٰ حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ تقوی 7 قسم کا ہے۔ نمبر 1، کفر سے بچنا، یہ بفضل ہی تعالی ہر مسلمان کو حاصل ہے۔ نمبر 2، بد مذہبی سے بچنا، یہ ہر سنی کو نصیب ہے۔ نمبر 3، ہر کبیرہ گناہ سے بچنا، صغائر سے بھی بچنا، شبہات سے احتراز، شہوات سے بچنا، غیر کی طرف التفات سے بچنا، یہ اخص الخواص کا منصب ہے، اور قرآن عظیم 7 مرتبوں کا ہادی ہے، مگر ہمارا کردار کیا ہوتا جا رہا ہے؟ تقوی کی قسم نمبر 3 سے آخری نمبر تک میں سے ہمارا کتنوں پر عمل ہے؟ پھر کیا ان پر ندامت بھی ہے یا برائے نام تقوی ہے؟ ہمارے آپس کے اختلافات کا عالم یہ ہے کہ آپس میں تکفیر، تدلیل اور تفسیر کی فتووں کا تبادلہ، آپس میں فروعی معاملات میں ہر دھرمی کا مظاہرہ، تبلیغ دین میں حکمت کا فقدان، مستحب مباحات پر بضد ڈٹے رہنا، پہچان اگرچہ اس وقت ان پر عمل نہ کرنا بہتر بلکہ واجب ہو، مباحثوں اور مناظروں میں پڑھنا باعث فخر،
جبکہ بھائی چارے کی فضا قائم کرنا باعث خسران بنا ہوا ہے۔ افسوس بالا افسوس کہ حق واضح ہونے کے باوجود ہمارا اس طرح کا رویہ اختیار کرے رہنا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں حواس خمسہ کے ساتھ عقل کی نعمت بھی بخشی ہے تاکہ ہم حق کو دیکھ سکیں، سن سکیں اور سمجھ سکیں۔ اگر یہ حواس ہوتے ہوئے بھی حق نہ دیکھ پائیں، نہ حق سن سکیں اور نہ اسے سمجھ سکیں تو کیا جانوروں سے بھی بدتر اور مستحق نار نہیں ٹھہریں گے؟ ارشاد ہوتا ہے وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ۔ اور بے شک ہم نے جہنم کے لیے پیدا کیے بہت جن اور آدمی، وہ دل رکھتے ہیں جن میں سمجھ نہیں، وہ آنکھیں جن سے دیکھتے نہیں، اور وہ کان جن سے سنتے نہیں۔ وہ چوپایوں کی طرح ہیں بلکہ ان سے بڑھ کر گمراہ، وہی غفلت میں پڑے ہیں۔ ہمیں تو حق بات سمجھنے کے لیے قلب سلیم، حق دیکھنے کے لیے نور بصیرت اور حق سننے کے لیے سماعت عطا کی گئی ہے، مگر کیا ہم حق دیکھتے ہوئے بھی اندھے نہیں ہیں؟ کیا ہم حق سنتے ہوئے بھی بہرے نہیں ہیں؟ کیوں شرمن شرمی میں حق سمجھنے، دیکھنے اور سننے سے رکے ہوئے ہیں؟ امت مسلمہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، قرآن ایک ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک، دین ایک ہے، قبلہ ایک ہے، مگر کیا ہم بھی گزشتہ امتوں کی طرح آپس میں اختلافات کر کے فرقے نہیں ہو گئے؟ کیا ہم میں سے ہر گروہ بس اس پر اکتفا نہیں کیے بیٹھا جو اس خاص گروہ کے پاس ہے، اگرچہ غلط ہی ہوا؟ ارشاد ہوتا ہے وَإِنَّ هَٰذِهِ أُمَّتُكُمْ أُمَّةً وَاحِدَةً وَأَنَا رَبُّكُمْ فَاتَّقُونِ فَتَقَطَّعُوا أَمْرَهُمْ بَيْنَهُمْ زُبَرًا كُلُّ حِزْبٍ بِمَا لَدَيْهِمْ فَرِحُونَ۔ اور بے شک یہ تمہارا دین ایک ہی دین ہے اور میں تمہارا رب ہوں، تو مجھ سے ڈرو۔ تو ان کی امتوں نے اپنا کام آپس میں ٹکڑے ٹکڑے کر لیا، ہر گروہ جو اس کے پاس ہے اس پر خوش ہے۔ قرآن کریم مزید وضاحت کرتا ہے اگر یہ گروہ بندی کسی غلط فہمی کی وجہ سے بلا قصد ہو گئی تو گناہ نہیں، توبہ کر کے اسے برات کر لی جائے، اللہ تبارک و تعالی بخش دے گا۔ لیکن اگر جان بوجھ کر گروہ بندی کی ہے تو یہ بلا شبہ گناہ ہے۔ ارشاد ہوتا ہے وَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ فِي مَا أَخْطَأْتُمْ بِهِ وَلَكِنْ مَا تَعَمَّدَتْ قُلُوبُكُمْ وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا۔ اور تم پر اس میں کچھ گناہ جو نادانستہ تم سے صادر ہوا، وہاں وہ گناہ ہے جو دل کے قصد سے کرو، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ لہذا ہر سنی صحیح العقیدہ گروہ غور و فکر کرے کہ یہ گروہ بندی اور اختلافات دانستہ ہیں یا نادانستہ۔ جب اخلاص کے ساتھ غور و فکر کریں گے تو اللہ تبارک و تعالی اپنے دین کی خدمت کے لیے شرح صدر فرما کر نور بصیرت عطا کر دے گا، اور اگر یہ غور و فکر نہ کی بلکہ ہٹ درمی تو دل سخت ہو جائے گا، اور گمراہی کی علامت ہے۔ چنانچہ یہ ہوتا ہے افمن شرح اللہ صدرہ للاسلام فهو علی نور من ربہ فویل للقاسیات قلوبهم من ذکر اللہ اولئک فی ضلال مبین۔ تو کیا وہ جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے؟ اس جیسا ہو جائے گا جو سنگ دل ہے۔ تو خرابی ہے ان کی جن کے دل یاد خدا کی طرف سے سخت ہو گئے، وہ کھلی گمراہی میں ہیں۔ قرآن و سنت میں بے شمار روشن دلیلیں موجود ہیں جن سے بندہ اپنی گمراہی کو جان سکتا ہے۔ کہ اپنا حال دنیا بھر میں دیکھنے کے باوجود ہمارے دل نرم نہیں ہوتے؟ کیا قرآن پڑھ کر بھی نہیں؟ اللہ تعالیٰ ایمان والوں سے فرماتا ہے أَلَمْ يَأْنِ لِلَّذِينَ آمَنُوا أَن تَخْشَعَ قُلُوبُهُمْ لِذِكْرِ اللَّهِ وَمَا نَزَلَ مِنَ الْحَقِّ وَلَا يَكُونُوا كَالَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِن قَبْلُ فَطَالَ عَلَيْهِمُ الْأَمَدُ فَقَسَتْ قُلُوبُهُمْ وَكَثِيرٌ مِّنْهُمْ فَاسِقُونَ۔ کیا ایمان والوں کو ابھی وہ وقت نہ آیا کہ ان کے دل جھک جائیں اللہ کی یاد اور اس حق کے لیے جو اترا، اور ان جیسے
نہ ہونا جن کو پہلے کتاب دی گئی پھر ان پر مدت دراز ہوئی تو ان کے دل سخت ہو گئے اور ان میں بہت فاسق ہیں۔ ہم اپنی تقریروں اور تحریروں میں صراحتاً اور کنایتاً ایک دوسرے کے خلاف زبان اور قلم استعمال کرتے ہیں، عیب جوئی کرتے ہیں، خود ساختہ اصولوں پر سب کو پرکھتے ہیں، حتیٰ کہ دنیا سے رخصت ہو جانے والوں کو بھی نہیں بخشتے۔ حالانکہ بحیثیت مسلمان ہماری صفت یہ بتائی گئی تھی کہ والذین جاءوا من بعدهم یقولون ربنا اغفر لنا ولاخواننا الذین سبقونا بالایمان، اور وہ جو ان کے بعد آئے عرض کرتے ہیں کہ اے ہمارے رب ہمیں بخش دے اور ہمارے بھائیوں کو جو ہم سے پہلے ایمان لائے، اور ہمارے دل میں ایمان والوں کی طرف سے کینہ نہ رکھ، اے رب ہمارے، بے شک تو ہی نہایت مہربان رحم والا ہے۔ مگر ہم کس سمت چلے گئے؟ اکثریت میں ہونے کے باوجود اقلیت کا تاثر دکھائی دیتا ہے۔ ہمارا دشمن تو ہمیں ایک متحد گروہ سمجھتا ہے، حالانکہ ہم جانتے ہیں کہ ہمارا رویہ اس کے برعکس ہے۔ کیا ہم اس فرمان الہی کی عملی تصویر دکھائی نہیں دیتی؟ لا یقاتلونکم جمیعا الا فی قرى محصنہ او من وراء جدر بعثهم بینہم شدید تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى ذلك بأنهم قوم لا يعقلون، یعنی یہ سب مل کر بھی تم سے نہ لڑیں گے مگر قلعہ بند شہروں میں یا دوسروں کے پیچھے آپس میں۔ ان کی آنچ سخت ہے، تم انہیں ایک جتھا سمجھو گے اور ان کے دل الگ الگ ہیں، یہ اس لیے کہ وہ بے عقل لوگ ہیں۔ کیا یہی حال ہمارا ہمارا نہیں ہوتا جا رہا؟ بے عقل ہوتے جا رہے ہیں، جس کی وجہ سے دل مختلف ہوتے جا رہے ہیں، بلکہ جو کچھ زبانوں پر ہے دلوں میں اس سے زیادہ دوسروں کے لیے غبار بھرا ہوا ہے۔ آج ہمیں اہل سنت و جماعت کا ایک مضبوط مرکز بنانے اور اس کی تقویت بخشنے کی ضرورت ہے۔ دنیائے اہل سنت کے اجزائی ترکیبی افرادی اعتبار سے تین قسم کے ہیں: نمبر ایک علماء، نمبر دو عوام، نمبر تین عمراء یعنی اغنیا۔ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ جماعت کو مضبوط کرنے کے لیے تین نقاطی ایجنڈا عطا فرماتے ہیں کہ آج دنیائے اہل سنت کو خالص اہل سنت و جماعت کی ایک قوت اجتماعی کی ضرورت ہے، مگر اس کے لیے تین چیزوں کی سخت حاجت ہے۔ نمبر ایک علماء کا اتفاق، تحمل ساق قدر بالطلاق، یعنی بقدر طاقت مشقت کو برداشت کرنا، اور نمبر تین عمراء کا اتفاق لوجہ الخلائق، یعنی اہل سنت کے مالدار رؤسا اور عمراء کا اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے لیے مال خرچ کرنا۔ پھر خود ہی ان نکات پر تبصرہ کرتے ہوئے آپ فرماتے ہیں کہ افسوس یہاں یہ سب باتیں مفقود ہیں۔ وَإِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ راجعون۔ ہمارے علماء کرام کی حاجت، علماء کی یہ حالت ہے کہ رئیسوں سے بڑھ کر آرام طلب ہیں، حمایت دین اور مسلک کے نام سے گھبراتے ہیں۔ جو بندہ خدا اپنی جان، دین، مسلک، حق پر وقف کرے اسے احمق بلکہ مفسد سمجھتے ہیں۔ نمبر چار مداہنت، یعنی سستی ان کے دلوں میں رچی بسی ہوئی ہے۔ نمبر پانچ اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ ایام ندوہ میں ہندوستان بھر کا تجربہ ہوا، عبارات ندوہ سن کر ضلالت کی رٹ لگا لی، اور جب گئے حضرت لکھ دیجئے، فرماتے بھائی لکھواؤ نہیں، ہمارے فلاں دوست
برا مانیں گے، ہمارے فلاں استاد کو برا لگے گا۔ آج بھی یہی حال ہے کہ بندہ کمرے میں گمراہی کا حکم، باہر آ کر خاموشی گویا حکم کا عدم۔ نمبر 6، اس میں بہت سو کو یہ خیال ہے کہ مفت میں اور کھلی میں سر کر موصل کو آئے، یعنی ہمیں اپنی جان کو کیوں خطرے میں ڈالا جائے، کیونکہ ایسا کیا تو بد مذہب دشمن ہو جائیں گے، دانتوں پر رکھ لیں گے، گالیاں کسیں گے، اخباروں اور اشتہاروں میں چھاپیں گے، طرح طرح کے بہتان اور افطرا اچھالیں گے۔ لہذا اچھی بھلی جان کو جنجال میں ڈالے۔ بعض کو یہ فکر لاحق کہ حمایت مذہب کی تو صلح کلی نہ رہے گی اور ہر دن عزیزی جا کر قلا قور میں نذرانہ میں فرق آئے گا، یا کم از کم آؤ بھگت تو علم نہ رہے گی، یعنی مفادات پورے نہ ہوں گے۔ بلا تحقیق حقیقی اپنے طلباء اور معتقدین کے کان بھرنے سے اکابرین کی مخالفت، تذلیل اور تفسیق، بلکہ بعض جری تو تکفیر پر اتر آتے ہیں۔ کبھی ایک ہی نشست میں جمع بھی ہو جائیں تو موقع مانے ہی دوسروں پر بے جا تنقید شروع ہو کر دیتے ہیں، جس سے عوام اہل سنت پر بہت برا اثر پڑتا ہے۔ زیادہ تر ایک ہی قسم کے فروعی مسائل پر ایک ہی جیسا مواد جمع کرنا شعار بن گیا ہے۔ یقین نہ آئے تو دکانوں پر جا کر دیکھیں، وسیلہ یا رسول اللہ کہنے کا جواز، آراش کا ثبوت، فلاں کا رد، فلاں کی گمراہیاں، میلاد منانے کے دلائل وغیرہ جیسے موضوعات پر تقریباً سب ہی طبع آزمائی کر چکے ہیں۔ روز نے یہ سلسلہ مبارکہ جاری ہے۔ جن موضوعات پر قلم اٹھانا آج کے دور میں ضروری ہے ان پر قلم نہیں اٹھاتے، مثلا کتب حدیث، خصوصاً سنن اربعہ میں سے ان کتب کی اردو شروحات جو اب تک لکھی نہیں گئی۔ احناف کے نزدیک اصول حدیث وغیرہ موضوعات میڈیا چینلز پر آنا تقریباً آج کے دور میں شاید سب ہی چاہتے ہیں، لیکن جو آتے ہیں ان میں ما سوائے چند احکام اور مسائل بتاتے تسامح کا شکار نظر آتے ہیں۔ علماء کرام کے اتفاق علماء کا یہ حال ہے کہ آپس میں حسد کا بازار گرم ہے۔ اگر ایک کا نام جھوٹ موٹ بھی مشہور ہو جائے تو بہت سے سچے مشہور اور معروف علماء اس بیچارے کے مخالف ہو جاتے ہیں، اس کی توہین اور تشنیع میں دیگر گمراہوں اور بد مذہبوں کے ہم زباں ہو کر کہتے ہیں کہ لوگ اس سے پوچھتے ہیں اور ہمیں نہیں پوچھتے۔ میڈیا چینلز پر اس کی مثالیں بآسانی ملاحظہ کی جا سکتی ہیں۔ اعلیٰ حضرت ادیب البرکت مجدد دین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا کردار علماء کرام کے لیے مشعل راہ ہے۔ آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ فقیر میں لاکھوں عیب ہیں، مگر میرے رب نے مجھے حسد سے بالکل پاک رکھا ہے۔ اپنے سے جسے زیادہ پایا، اگر وہ دنیا کے مال و منال میں زیادہ ہے تو قلب نے اندر سے اسے حقیر جانا، پھر حسد کیا حقارت پر، اور اگر دینی شرف اور افضال میں زیادہ ہے اس کے دست بوسی اور قدم بوسی کو اپنا فخر جانا، پھر حسد کیا اپنے معظم بابرکت پر، اپنے میں سے حمایت دین پر دیکھا، اس کے نشر اور فضائل اور خلق کو اس کی طرف مائل کرنے میں تحریراً اور تقریراً سعی رہا، اس کے لیے عمدہ القاب وضع کر کے شائع کیے، جس پر میری کتاب معتمد المستند وغیرہ شاہد ہیں۔ محترم، لمحہ فکر یہ ہے کہ کیا ہم دوسروں کے نشر و فضائل خلق کو مائل کرنے کے لیے کرتے ہیں؟ کیا تحریراً اور تقریراً
اس کی کوئی 10 مثالیں ہر سنی عالم پیش کر سکتا ہے۔ حسد کیوں پیدا ہوتا ہے؟ اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد الدین و ملت الشاہ سیدی امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ حسد شہرت طلبی سے پیدا ہوتا ہے، اور میرے رب کریم کی وجہ کریم کے لیے حسد ہے کہ میں نے کبھی اس کے لیے خواہش نہ کی، بلکہ ہمیشہ اس سے نفور اور گوشہ نشینی کا دل دادا رہا۔ اب آتے ہیں ہمارے امیروں کی حالت۔ بیچارے ہمارے امیر و اغنیا لوگوں کا یہ حال ہے کہ یہ اغنیا نام و نمود چاہتے ہیں، معصیت بلکہ صریح گمراہی اور ضلالت کے کاموں میں ہزاروں لاکھوں اڑا دیں اور خزانوں کے منہ کھول دیں۔ یونیورسٹی، کالجز، اسکولز، ریلیف فنڈ، فیشن شو وغیرہ کاموں کے لیے تو بہت جلد لاکھوں جمع ہو جاتے ہیں۔ کراچی کے ایک مدرسہ اور مسجد کو جو غیروں کے تصرف میں صرف ایک سنی نے 2 کروڑ روپے دیے، مگر کیا سنی سا یا مسجد بھی یہ دن نصیب ہو الا ماشاء اللہ؟ اول تو یہ لوگ دین اور مسلک حق کی تائید کیا کریں گے؟ یہ تو دین اور مسلک حق کا نام لیتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ میاں یہ تو ان مولویوں کے جھگڑے ہیں، ہمیں سے کوئی سروکار نہیں۔ اور اگر شرمن شرمی میں کچھ معمولی رقم چندہ بھی مقرر کر لیں تو جب تک اصرار اور سر پر سوار نہ ہوا جائے، معمولی رقم بھی ادا کرنے سے جی چراتے ہیں۔ اگر انہیں ڈھیل دے دی جائے تو سوئے رہتے ہیں۔ ان سب کے علاوہ ایک بڑی کمی ہمارے ان امراء اور مالداروں کی بے توجہی اور لاپرواہی کی بھی ہے۔ دنیائے اہل سنت سے سوال ہے، اب دل پر ہاتھ رکھ کر سچ سچ فرمائیں کہ وہ قوم جو کہ اپنے میں سے کسی عالم ذی فضل کو ترقی کرتا نہ دیکھ سکے، اپنے ناقصوں کو کامل اور اپنے قاصروں کو ذی فضل بنانے کی کیا کوشش کرے گی؟ تو نہیں، مگر اکثر کا حکم کل کا حکم ہوتا ہے۔ بحوالہ فتویٰ رضویہ جلد نمبر 29 صفحہ نمبر 599۔